اتباع کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع کا مطلب نہیں ہم سمجھے، ہم نے سمجھا کہ جی صرف نمازیں پڑھا دینا اور پڑھ دینا اتباع ہو گئی. میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بتاتا ہوں اتباع کیا ہے، کہ اپنے باطن کو قربان کر دو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میرے تابع ہو گیا اور اس چیز کے تابع ہو گیا جو میں لے کے آیا اور اپنے خیالات کو میرے تابع کرے. یہ تو ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہونے والا ہے. ورنہ میں تو جس سے محبت کرتا ہوں وہ آپ کو سناؤں تو آپ ٹائم نہیں ہے، آپ میں سے اکثر اس کے اہل نہیں کیے سن سکیں. آپ کو میں بتاؤں، آپ ولی کہتے ہیں، ولی پیر صاحب. پیر تو بہت ہیں مگر ولی کوئی نہیں. ولی کوئی ہے. اولیاء ولی جو ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہے. ولی وہ ہے جس کے اللہ تعالی اور رسول اکرم علیہ السلام دوست ہے. یعنی اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اور سرکار مدینہ محبت فرماتے ہیں. ان ولیوں کو میں نے پڑھا کہ ان میں سے جو کامل ترین ہیں 3 طبقات ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی، کوئی ٹائم ملا، اللہ نے چاہا، اجازت ہوئی، انشراح صدر نصیب ہوا تو سنا دوں گا. وہ طبقات ہے. وہ ایک طبقہ جو سب سے پہلے وہ کس طرح پڑھتے، وہ سوتے جاگتے ہر وقت حضور کے تصور میں ڈوب جاتے ہیں. اگر انہوں نے حضور پر نور کا دیدار کیا ہوا ہے خواب میں تو حضور علیہ السلام کی صورت پاک کو اپنے دل دماغ پر سوار کر لیتے ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نہیں کیا تو یہ یقین کر لیتے ہیں کہ میں حضور پر نور کے روضہ اطہر کے سامنے معاشرے میں بیٹھا ہوں. اور گھنٹوں کے حساب سے اسی تصور میں وہ سو جاتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی تصور سامنے ہوتا ہے. جب تک یہ مقام حاصل نہ ہو وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا، اس کا باطن پاک بھی نہیں ہو سکتا. سرکاری مدینہ اس سے محبت کرتی ہے اور اتنا یہاں تک پہنچتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور پہلے آپ کا روح مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک اس شخص کے دل کی تربیت کرتا ہے. اس شخص کے دل کی تربیت روح مبارک، روح گھوم آتا ہے، اس کو خوشبو بھی آتی ہے، اس شخص کو خوشبو بھی آتی ہے اور محبت میں تڑپتا بھی ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے اور ہر وقت نماز کی حالت میں کھاتے کھاتے روٹی کھاتے پانی پیتے وقت بھی ڈوب جاتا ہے آپ کے تصور میں. پھر آخر میں بہت کچھ وقت گزرتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا تو حضور پر نور سامنے آ جاتے ہیں. اتنی محبت اس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ایسا اسے بے چین کر دیتا ہے کہ حضور پر نور خود محبت سے سامنے آ جاتے ہیں، اسے سینے سے لگا دیتے ہیں. آپ کو یہ سنا چکا ہوں اور آپ یہ پڑھ سن چکے ہوں گے کہ قطب الواسطین العارف باللہ تعالی سیدی عبد الرحیم برئی رضی اللہ عنہ ارضاہ، پرانا راستہ جو مدینہ منورہ سے جدہ کا راستہ پرانا ہے، مفرق الوادی سے پہلے پہاڑ کے دامن میں ان کی قبر مبارک ہے. وہاں روضہ شریف تھا اور روضے کی نشانات ابھی تک موجود ہیں. لوگ جاتے ہیں جن کو معلوم ہے لیکن وہ
پہاڑی کے دامن میں ہے، وہاں سے پہاڑ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ وادی حمراء ہے. وادی حمراء وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے. یہ وہ وادی حمراء ہے کہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس پہاڑی پر صبح کی نماز کے وقت بحالت بیداری دیدار نصیب ہوا تھا. اور نہ سے کلام پڑھتے کو کہتے ہیں ہمرا وادی آ چڑھیاں. تو وہ ہمرا نہیں بلکہ ہمراہ ہے. وہ وادی پہاڑی مبارک سر قسم کی ہے. اس کے دامن میں اس کے بعد میدان شروع ہو جاتا ہے. جدہ سے مدینہ طیبہ طاہرہ جاتے وقت سارا میدان ہے اور وہاں سے جب پہاڑ شروع ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ طاہرہ سے آؤ تو وہاں وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے. مجھ پر بھی میرے رب نے عجیب انعام کیے. میں ساری زندگی سجدے کرتے رہا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. 1968 کی بات ہے کہ ہمارا قافلہ مکہ شریف سے، میں چونکہ جنونی ہوں، وہاں پہلے روز سے یہ حکم ہے کہ جو پہلے زیارت کرے وہ حج کے بعد نہ آئے، اور جو پہلے زیارت نہ کرے وہ حج تشریف کرنے کے بعد زیارت کی مدینہ شریف آئے. میں پہلے مدینہ شریف رہتا تھا اور حج کے دن ایام میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے میں حج کرتا تھا. حج کرنے کے بعد سیدھا مدینہ منورہ واپس چلا جاتا تھا. تو مختلف طریقے سے جاتا رہا. اس سال ایک قافلہ تھا. قافلہ بھی کربلا معلیٰ کا تھا، لیکن اس پر زیادہ تر پاکستانی سوار تھے. میں بھی وہاں پر ایک گاؤں آیا. اس گاؤں میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی. ٹرک بھی خراب ہو گیا، گاڑی بھی خراب ہو گئی. ہم نے ساری رات وہاں بسر کی. ساتھ ہی گاہ خانے تھا. گاہ خانے میں میں اور ایک مجذوب فقیر، واسی سلسلے کا فقیر، کافی بڑی عمر کے، تقریباً میں اس وقت بالکل جوان تھا. 1968 کی بات ہے. ہم دونوں گئے. وہ مجذوب تھا، کہنے لگا مجھے یہ دوست نہیں زیادہ، میں دونوں اکیلے وہاں گاہ خانے میں جاتے، قہوہ پی کے آتے. گاہ خانے میں بیٹھے قہوہ پی. چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں. میں نے ٹوٹی پھوٹی عربی ان سے پوچھا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں براعی. اس گاؤں کا نام ہے براعی. تو یہ کہہ کے مجھے کہا کہ وہ روشنی میں دیکھو اس پہاڑی کے دامن میں سیدی عبدالرحیم بری کی زیارت ہے. کچھ نہ پوچھو پھر، کیونکہ میں سوڑ پڑ چکا تھا. ہم دونوں دوڑ پڑے. قبر وہی رہ گیا اور جا کر زیارت کی. قبر کو چوہا دیکھا کہ قبر ہے اور روزے مبارک جو وہاں گنبد تھا اس کی آثار بھی موجود ہے. انہوں نے کہا ان کی وجہ سے اس گاؤں کا نام براعی ہے. یہ سیدی عبدالرحیم بری یمن کے رہنے والے ہیں اور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں. خواجہ اویس کرنی کے بعد ان کا ابتکار ہجری 905 میں ہوا ہے. قطب الواصلین ان کو کہتے ہیں. سیدی عبدالرحیم بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا دیوان بھی ہے الحمدللہ. سیدی عبدالرحیم بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے رہے رب کریم کا کرم دیکھو اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز دیکھو. یہ ہر سال تیار ہوتے تھے مدینہ شریف کی زیارت کے لیے. راستے میں رکاوٹ ہو جاتی تھی. اللہ کی شان، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی اور ان کو مدینہ شریف نہ جا سکتے.
میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میرا ارادہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام، یہ بھی میرے آقا کی تعریف ہے، یہ سب سے بہت اعلیٰ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جو قافلہ بھیڑ بکریوں کا یمن سے مدینہ منورہ تک بتا رہا جا رہا تھا، ان کو پیسے دیے کہ میرے سے پیسے لے لو۔ کچھ لوگ ایسے راستے میں جو مجھے مدینہ شریف نہیں داخل ہونے دیتے، اور میں آپ کے ہمراہ جاؤں گا، مجھ سے یہ پیسے لے لو، اور جس وقت میں مدینہ شریف کے قریب پہنچوں گا تو میں بھی بھیڑ بکروں کے ساتھ اس طرح زمین پر ہاتھ رکھ کے اوپر کھال بکری کی کھال کاٹ کے تو اندر داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مان لی بات، بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے۔ جس وقت مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضور کو نور فدا و روحی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ طاہرہ کے گورنر کو خواب میں آئے، مدینہ شریف کے گورنر سے فرمایا، یہ دیکھو، صورت دکھائی، سیدنا عبد الرحیم کی صورت پاک دکھائی، ان کی صورت دیکھو، اور دیکھو یہ بکریوں کی کھال اوپر کی ہوئی ہے، اور بھیڑ بکریوں کے ہمراہ، اس ریوڑ کے ہمراہ میرے شہر پاک میں آ رہا، میرے لیے آ رہا، تو اس کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ گورنر تو گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کیا پڑ رہا ہے، یہ جو یہودی آئے تھے اس طرح یہ بھی تو نہیں ہے کہیں۔ گورنر لاؤ لشکر لے کے مدینہ طیبہ طاہرہ کی حد سے باہر کھڑا ہو گیا انتظار میں۔ اتنے میں وہ قافلہ آیا، بھیڑ بکریاں آئی، اور سیدھی عبد الرحیم اور کو پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑا تو بھیڑ بکریاں اپنی جگہوں پہ اپنی جگہوں پہ کھڑی ہو گئی، حرکت بند کر دی، حرکت کرنی چھوڑ دی، اور آپ اس وقت روئے تو گورنر بھی رو پڑا۔ اور گورنر نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے پہاڑ رو رہے ہیں۔ درخواست کی، یا حبیب اللہ، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات رہا ہے۔ دوبارہ پھر حضور پر نور نے شرف مانگا تو فرمایا، اس کے تو خیر تو میرا دوسری بار پھر دیدار کر رہا ہے، اس کے تو خیر میرا دیدار کر رہا ہے۔ اگر وہ میرے روضہ شریف کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تو خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنے روضہ شریف سے باہر نکال آتا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، اور قیامت برپا ہو جاتی، کیونکہ میں اس وقت ہی نکلوں گا جب قیامت برپا۔ اس لیے اس کو میری جدائی میں رہنے دو گا، یہ جس کے حق میں شفاعت کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ تو مجھے مدنی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، یہ حضرت مدنی صاحب مدینہ شریف کے بزرگ مدینہ شریف میں انتقال فرما چکے ہیں، سیدی محمد عید علی محسن الحسینی ان کا اسم شریف تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا، جس کو میں پڑھتا تھا، فرمایا کہ پہاڑ پر پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور کی طرف منہ کر کے سلام پڑھا تو حضور علیہ السلام کی آواز سنی، آپ کی آواز مبارک سنی، وہی تڑپ کے تھے، شہید ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ تو اسی پہاڑ کے دامن میں ان کی قبر مبارک ہے، ابھی تک موجود ہے، اور وہاں روضہ مبارک تھا۔ سیدھی عبد الرحیم بولی بھی شک پوچھ لو، ولیوں سے، بزرگوں سے، عاشقوں سے، عارفوں سے، سارے جانتے ہیں۔ اور آپ کا ایک دیوان ہے ابو، وہ جس وقت حکم ہوا تو آپ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ پڑھا تو فرماتے، عجب یبدن حوات کے صوت حمد،
اسیر الذنب فیہ لک البلاء. سیدی عبد الرحیم بری حضور کی تعریف کرتے ہیں. عجب یمن العواتق، اے عواتق، اے خشبودار ماؤں کے بیٹے. میرے مالک و مولا علیہ السلام خوشبودار ہے، آپ کی مائیں بھی خوشبودار ہے. میں صرف یہ سکھانا چاہتا تھا کہ تعظیم بجا لاؤ اور رب سے آپ کی محبت تعظیم مانگو. ہاں جی، اور زہری اعمال سارے قربان جائے حضور پر نور کی محبت پر. یہ ہر کسی کو نہیں، یہ وہ بھی ہے، کس بھی نہیں. محبت وہ بھی چیز ہے، تعظیم وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے. اللہ بخشش کرے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی. عجب یبن العواتق صوت عبد، اے خوشبودار ماؤں کے بیٹے، اپنے بندے کی آواز فریاد سنو. خود اپنے آپ کو عبد کہا ہے تو مولوی صاحب تو کہے گی عبد النبی نام نہ رکھو، شرک ہے. اللہ بچائے، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. ہاں، لیکن میں بھی رب کے فضل سے عبد ہوں. اللہ کرے آپ بھی سارے عبد بن جائے، سید کائنات علیہ السلام کے عبد. فرماتے ہیں عجب یبن العواتق صوت عبد، اپنے بندے، اپنے گولے، اپنے غلام عبد الرحیم برہی کی فریاد سنو، اے خوشبودار ماؤں کے بیٹے. اس لیے میرے مالک و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو آئندہ سناؤں گا. وآخر دعوانا الحمد